السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ آج سے 1400 سال پہلے اس پوری کائنات میں صرف ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اس کائنات میں موجود 7 آسمان کا سفر طے کیا اور اس کائنات کے بنانے والے واحد خالق سے بھی ملاقات کی۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر بلایا۔ اس سفر کی شروعات میں آپ نے پہلے تمام انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور پھر اپنی سواری براق پر سوار ہو کر تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے آپ 7ویں آسمان پر اور پھر اس کے اوپر اللہ کے عرش تک پہنچ گئے۔ اس سفر میں آپ نے جنت اور دوزخ دیکھی اور ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات کی، مگر اس سفر میں آپ کو ذرا سا بھی وقت نہیں لگا، ایسے جیسے وقت آپ کے لیے بالکل رک سا گیا تھا۔ دوستو، آج بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں جس سے کائنات کے لامحدود فاصلوں اور اس سے بھی بڑھ کر 7 آسمانوں کا سفر چند ہی لمحوں میں طے کیا جا سکے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جہاں ایک طرف انسانی عقل سفر معراج پر آج بھی حیران دکھائی دیتی ہے، وہیں دوسری طرف اسے سائنسی حوالے سے بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اس سفر کے دوران ایک بیری کے درخت کا بھی ذکر کیا گیا جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس درخت کی خوبیاں بیان کی ہیں، اگر انہیں مد نظر رکھا جائے تو ایبسٹریکٹ معنوں میں اس درخت کا مطلب ہے بلیک ہول، جہاں تمام دنیا اور اس کائنات کی حد ہے اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے سفر معراج پر اسے عبور کیا۔ دوستو، بلیک ہولز اب تک کے کھوجے جانے والے اس کائنات کے سب سے پراسرار آبجیکٹس ہیں۔ یہ کسی بڑے سائز کے ستارے جسے ریڈ جائنٹ کہتے ہیں، اس کی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی گریویٹیشنل فورس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات میں جہاں جہاں پر بھی موجود ہوں وہاں دور دور تک بس اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے انہیں انسانی آنکھ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ کوئی بھی میٹل، لائٹ، ریڈیشن، اسٹیرائڈ یا پلانٹ اگر ایک بار اس کی سرفیس تک پہنچ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بلیک ہولز اپنے آس پاس موجود چیزوں کا میس کھا کر اپنا سائز مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس دوران ان کے فرکشن سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز ترین روشنی ہوتی ہے، جو کہ کئی اربوں سورج کی روشنی کو ملا کر بنتی ہے، اور اسے کئی 100 لائٹ ایئر کی دوری سے دیکھنا بھی ممکن ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق بلیک ہول ہماری ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے، لیکن یہ ایک تھیوری ہے جسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک تو انہیں ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے اور دوسرا اس کے اندر جانے کا رسک کوئی بلا کیسے لے سکتا ہے۔ سن 2011 تک سائنٹسٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے ان بلیک ہولز کے اندر کس طرح گرتے چلے جاتے ہیں، مگر پھر سن 2016 تک ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیسے ایک بلیک ہول کسی بھی میٹر سے بنے آبجیکٹ کو پہلے اپنی شدید ترین گریوٹی سے اسے ٹکڑوں میں توڑ کر پھر اسے اپنے گرد لپیٹ کر اندر نگل لیتا ہے۔ 1916 میں پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر بلیک ہولز کی موجودگی کے بارے میں بتایا۔ پھر سال 2019 میں زمین سے 50 ملین لائٹ ایئر دور M87 گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول کو کھوج کر اس کی پہلی تصویر کو پبلش کیا گیا۔ انسانی آنکھ نے پہلی مرتبہ ایک بلیک ہول کو اس وقت دیکھا جب ہبل ٹیلیسکوپ جیسی ایڈوانس دوربین نے بے حد مشکل مرحلوں سے گزر کر پہلے بلیک ہول کی تصویر کو کیپچر کیا۔ دوستو، بلیک ہول میں سفر کرنے والی تھیوری کو ہالی ووڈ کی فلم انٹرسٹیلر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے کوئی شخص بلیک ہول کے اندر نہ صرف سفر کر سکتا ہے بلکہ اس کی دوسری سائڈ پر نکل کر انسان کسی اور کائنات میں باہر نکل آتا ہے، کیونکہ اس بلیک ہول کی شیپ کسی فنل یا ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جو کہ اوپر سے چوڑا اور نیچے تنے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کی مثال بیری کے درخت جیسی دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس درخت سدرۃ المنتہا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس درخت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بالکل اندھیرے میں گھرا ہوا تھا۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین سے باہر خلا میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بلیک ہولز میں موجود شدید گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے روشنی ویسے بھی ان میں سے نہیں گزر سکتی، تو یہ بات زیادہ حیران کن محسوس نہیں ہوتی کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اندھیرا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اگر سدرۃ المنتہا کی اس خوبی کا ذکر خاص طور پر کر رہی ہے تو اس میں ضرور کوئی خاص بات موجود ہوگی، اور ایسا ہی ہے دوستو، چونکہ اسپیس میں ہر چیز کالی ہے مگر بلیک ہول سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی چیز کالی سیاہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس لیے بیری والے درخت پر کالے سیاہ اندھیرے کا چھانا اسی بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے۔ مزید یہ اندھیرا ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن خاص انسٹرومنٹ کی مدد سے جب سائنٹسٹ نے ان ستاروں کے برتاؤ میں بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے بدلاؤ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے آس پاس ضرور کوئی بلیک ہول موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ جو انہیں دیکھنے کے اندر رکاوٹ ہے، اس کا نام ہے گریویٹیشنل لینزنگ۔
جب بھی ہم آسمان میں کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول موجود ہو تو ہم اس بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ بلیک ہول اپنے آس پاس موجود گریوٹی کی وجہ سے کسی لینس کی طرح لائٹ کو موڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کے پار موجود آبجیکٹ کو تو دیکھ پاتے ہیں مگر اسے نہیں۔ بلیک ہول کی اس خصوصیت کا اثر جو نبی پاک کی آنکھوں پر ہوا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: محمد کی نظر نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی ایک حد سے آگے بڑھی۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریویٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اس بلیک ہول کو دیکھا اور اپنے پروردگار کی قدرت کی اس نشانی کا مشاہدہ خود اپنی پرنور آنکھوں سے اس کے اندر جا کر بھی کیا۔ چونکہ بلیک ہولز کی شیپ کسی فنل کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ اوپر سے چوڑی اور نیچے سے تنگ، اس لیے اس کی اسی خصوصیت کو قرآن پاک ایک بیری کے درخت کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ اس درخت کی بھی ایک حد ہے جہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی اسی آیت مبارکہ میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کی بھی حد ہے۔ اب تک سائنسدانوں کو یہ لگتا تھا کہ بلیک ہول کے اندر جانے والی کوئی بھی چیز اسپیس ٹائم کے اندر کرو کی وجہ سے بس غائب ہو جاتی ہے، اور یہ کہاں جاتی ہے ہم اس کی وضاحت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے مطابق بلیک ہول کی کوئی حد موجود نہ تھی اور وہ انفینٹ تھے۔ مگر قرآن پاک نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس درخت کی بھی ایک حد ہے، جس کے بعد آخرکار مزید تحقیق سے سائنسدانوں کو یہ بات ثابت ہوئی کہ ہاں وہ غلط تھے۔ ان بلیک ہولز کا اندرونی سٹرکچر انفینٹ یا لامحدود نہیں، بلکہ یہ ایک پورٹل کی طرح ہیں جس کا ایک کنارہ کسی دوسرے کنارے پر جا کر کھلتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنز کا بھی یہی ماننا تھا کہ بلیک ہولز لامحدود نہیں، بلکہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ اگر انسان کسی طرح سے ان تک پہنچ جائیں تو ہار بالکل بھی مت مانیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے باہر نکلنے کا راستہ ضرور موجود ہوگا، لیکن وہ راستہ ہماری اس کائنات کے اندر واپسی کا نہیں بلکہ کسی اور کائنات کا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب تمام سدرۃ المنتہا کی خوبیوں کو بلیک ہولز کی خصوصیات کے ساتھ کمپیئر کریں اور اسے سفر معراج سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ ستاروں کو نگلتا ہے، اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی بھی ایک حد ہے، یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے، اس کے آس پاس شدید گریوٹی کی وجہ سے وقت رک جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی تمام بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو، اب اگر ہم اسے عام انسانی عقل سے بھی سوچیں تو کامن سینس یہی کہتی ہے کہ ایک عام سا درخت آخر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیری کے درخت سے اس لیے دی تاکہ اس وقت کے موجود لوگ بآسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ تب تو کوئی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود نہ تھی کہ لوگ زمین سے باہر نکلنے کا تصور بھی کر سکتے۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس درخت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ آسمانی راستہ ہے، یعنی یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات کا راستہ ہے۔ اسے ثابت کرنے میں اس وقت تو سائنس ایک مفروضے کی حد تک ہی کامیاب ہوئی ہے، مگر یہ صرف کچھ ہی وقت کی بات ہے جب یہ بات بھی پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی اور بتائے گی کہ قرآن پاک اور اس کے اتارنے والی اللہ کی ذات بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔